الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ یہ کچھ سوال مردوں میں سے اور ایسے عورتوں میں سے آتے رہتے ہیں، وہ اس تعلق سے کہ خرچہ اخراجات، تو خرچہ اخراجات تو ہیں، اگر انسان جتنا ہی کرے تو پھر بھی کوئی فریق ایسے ہوتی ہے جو راضی نہیں ہوتی، فریقین میں سے کوئی فریق راضی نہیں، لیکن اس کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ جو ہی عام طور پہ خرچہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ راضی بھی نہیں ہوتے ہیں جتنا بھی دیتے رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابیہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنے خاوند کے بارے میں، کہ وہ اتنا نہیں دیتا جو ہی دینا ہوتا ہے۔ یہ میں معنی حدیث خلاصہ ہی بیان کر رہا ہوں، حدیث ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودی ما یکفیکی ویکفی بنیک بالمعروف، معنی الحدیث۔ تو عورت اگر خاوند کے مال سے خرچہ کرے تو نہ ہی وہ اس میں فضول خرچی کرے، نہ ہی کہ وہ ہے جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہ کر پائے۔ تو اگر کچھ لے لیا عورت نے اپنے خاوند کے پیسوں میں سے، اس لیے کہ جو ضروری چیز ہے، تو ضروری چیز پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو معلوم بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی اختلاف بڑھ جائے آپس میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں ذرا ہاتھ یعنی زیادہ خرچہ نہیں کرتے، لیکن جو چیز عام طور پہ لوگ کرتے ہیں اور اس میں خیال کیا جائے۔ کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مثلا شادیوں میں محرمات چیزیں، جو چیز ہی ناجائز ہے، غلط طریقے سے عورتیں کپڑا پہنتی ہیں یا گانا وغیرہ، تو اس کا تو جواز نہیں نکلتا، یہ خیال کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو محرمات کے علاوہ جو عام طور پہ لوگوں کا احتیاجات ہوتے ہیں، وہ احتیاجات نہ جو محرم میں لے جائیں، یہ خیال کیا جائے۔ کیونکہ عام طور پہ اگر دیکھا جائے لوگ تو غلط کاموں میں بہت ہی ادھر ادھر پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ تو وہ عیاشی کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم وہ کر رہے ہیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے، کپڑے پہننے اور جانے آنے میں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودی ما یکفیکی ویکفی بنیک بالمعروف۔ بالمعروف یہاں یہ جو ہے اس میں ذرا خیال کیا جائے، یعنی یہ نہ ہو کہ اس میں حد سے بڑھ جائے جو ضروریات نہیں ہیں۔ اور دوسرا سوال ہوا ہے کہ کہتی ہے عورت، اگر عورت خود ہی کام کرنے والی ہو، بچہ ہو، تو وہ اس کا پیسہ تو اپنے لیے ہے اور عورت کا بھی اپنے لیے ہے، لیکن معروف ہے کہ خاوند بھی کہتا ہے کہ جب تم کام کر رہی ہو تو اس ٹائم اگر تم نہ کرتی ہو تو بہت ہی ٹائم گھر کو دیتی، گھر بچوں کو دیتی، تو تم ادھر رہ جاتی ہو، تو تم بھی تعاون کرو۔ تو وہ تعاون بھی خاوند کے ساتھ بھی کرتی رہے کہ اس کا جیسے بولتے ہیں سرکل چلتا رہے، کیونکہ ابھی تو خود ہی، بلکہ ایسنا بھی کر لے عورت، اگر کچھ بچوں کے لیے خرید لے، زمین ہو یا کچھ احتیاجات ہوں جو عورت ہی مصروف ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی، چاہے وہ مثلا دھلائی کے لیے ذرا زیادہ جوڑے لے لیتی ہے کہ میں جیسے ہی فارغ ہوتی ہوں پھر دھو لیتی ہوں، بجائے یہ روزانہ کا معمول دھونا وغیرہ، تو یہ ہوتا ہے۔ اپنے لیے بھی ہم کچھ لے لوں یا وہ اپنے لیے کچھ سونا یا زمین لے لے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی اپنی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فرق کیا جائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ حقوق جو ہیں ہر ایک کے الگ ہیں، اس میں جو ہے اس کے رضامندی کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر نہ لیے جائیں، الا کہ جو ہی عام طور پہ جیسے بیوی خاوند سے لیتی ہے یا بیوی تعاون کرے خاوند کے ساتھ
اس لیے کہ وہ جیسے بولتے ہیں قصر کو جو ہے نا پوری کر دے، اس لیے کہ وہ مصروف رہتی ہے۔ یا پھر اگر خاوند ہی فقیر ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے، اس میں زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ امرأۃ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خودی ما یکفی، اس کو یہ تو ہند سے بات کی، اس کو جواب دیا خاوند کے بارے میں، لیکن زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو شوہر ہے اور تمہارے بچے ہیں وہ زیادہ ہی حقدار ہے، اگر وہ محتاج ہوں اور ان کی انکم جو ہے اتنا نہ ہو۔ اگر محتاج نہیں، خاوند کی بھی انکم ہے اور اس کی جیسے بولتے ہیں سرکل چل رہا ہے، تو پھر جو خاوند ہے ذرا اس میں ہی یعنی اتنا کوشش کرے کہ وہ حد سے نہ بڑھے لینے میں، اور اس میں ذرا اتنا سختی نہ کرے، اور عورت بھی تھوڑا سا تعاون کرے کہ وہ جو قصر ہے وہ بھی پوری کر لے، لیکن اس کی تنخواہ اپنی ہی ہے۔ بلکہ یہ مسئلہ کبھی آتا ہے کہ عورتوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کسی عورت کا خاوند دوسری کے بارے میں سوچنے لگا، تو اتنا تو ہو یعنی سرمایہ میں ذرا فرق ہو، یعنی خاوند کی اپنا سرمایہ یا پھر عورت کا کچھ ہے تو اس کے اپنے نام ہو، یہ نہ ہو آپس میں ایسے جھگڑا جھڑائی ہو جائے تو عورت کو دوسری کو رکھنا چاہتا ہے یا کچھ مسئلے پوچھتے ہیں عورتیں سے سوال آتے ہیں مردوں سے، تو یہ ہے کہ ایک دوسرے پر زیادگی نہ ہو جائے، کہیں عورت راضی ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی، کہیں مرد کی چاہت اور ہوتی ہے، تو اس میں یہ نہ ہو کہ مرد وہ کام کرے جو دوسرے کا حق ہو، یعنی اس نے گھر والی سے کچھ لیا ہو تو وہ پھر اس کے لیے یا بدل خرید کے دے، یا ایسے مسئلہ یہ نہیں کہ وہ اس کے تنخواہ سے اس کی تنخواہ سے دوسری شادی کر کے اس کی رضا کے بغیر ہی پہلی کے آ جائے، اللہ کہ خود ہی عورت ذرا مان جائے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ خیال کیا جائے ایک دوسرے پر زیادگی نہ ہو جائے، تو عورت بھی خیال کرے مرد بھی خیال کرے، اور اس میں صحیح اہل علم سے رجوع کیا جائے، بجائے انسان جو ہے اپنی مرضی پکڑ لے اور ان لوگوں سے تعلق رکھے کہ وہ عجیب طریقے سے ہی باتیں کرتے ہیں جو حدیثوں میں نہ ہو، تو یہ خیال کیا جائے۔ لیکن اگر بیوی جو ہے زکوٰۃ دے رہی ہے اور خاوند فقیر ہے، اس کی انکم اتنا ہی کم ہے کہ اس کی ضروریات بیچارے کی پوری نہیں ہو رہی، تو اس نے اپنے انکم سے کچھ دے دیا زکوٰۃ کے، اس کا پورا ہو جائے سرکل اور وہ صحیح طریقے سے چل پڑے، تو اس میں وہ الگ مسئلہ۔ پھر وہ اس نے جو دے دیا زکوٰۃ کا، تو پھر تو وہ نہیں کہے گی میں نے دیا تھا، ابھی تو نے دیا تھا، اس لیے کہ اس کا سرکل چلے، لیکن وہ جو زیادہ کوئی خرید لے پھر ادھر دوسری لے آئے، تو ہمیں خریدنا وہ تو اس کے لیے تو تم کو زکوٰۃ نہیں دیا تھا کہ تم اور زمینیں خریدو، وہ تو اس لیے کہ جو تمہاری کمی پیشی ہو رہی تھی ضروریات کی، تو اس لیے پہلے ہی بیوی کو چاہیے وہ ذرا عقل مند رہے کہاں تک اس نے دینا ہے، اور اگر زیادہ دے رہی ہے تو وہ پھر کچھ اپنے نام یا زمین لے لے بچوں کے نام، یا خود اپنے نام پر اللہ جب ہی چاہے وہ جہاں کا ہے وہ خود ہی ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی لوگ بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، پہلے سے ہی بچوں کے نام کر دیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے وراثت کی ہے تو ویسے تو تقسیم کریں کم از کم۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو جب نعمان نے دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی کو گواہ بناؤ، میں جھوٹی گواہی نہیں دیتا، یعنی غلط گواہی نہیں دیتا، کیوں؟ کیونکہ ہم ایک بچے کو دیا باقیوں کو کیوں نہیں دیا، تو یہ بھی خیال کیا جائے، خرچ اخراجات اور ہے دینا اور ہے، یہ کچھ مسائل تھے، اس کا خلاصہ ذرا پیش کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے اور کسی پر زیادگی سے بچائے، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔